اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائم ٹی وی کینیڈا کی جانب سے میں ہوں آپ کی ہوسٹ فروا قاضی، اور میں آپ کے لیے پروگرام لائی ہوں وظائف الصالحین، جس میں ہم اپنے مسائل کا حل تلاش کریں گے، جس میں ہمارے ساتھ بہت ہی ہر دل عزیز ذاکرہ موجود ہیں، وہ ہیں آپا نرجس یاور۔ السلام علیکم آپا۔ علیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ تو آج آپ بتائیں، آج ہم کس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں؟ آج ہم رزق کے بارے میں، برکت پہ بات کریں گے کہ رزق میں کیسے وسعت اور برکت ہو، اور کیسے ہم 100 درجے کی رحمت کو حاصل کریں۔ یہ تو ہم سب کے مسائل ہیں بالکل کہ رزق میں برکت ہی نہیں ہے۔ بالکل، آپ دیکھیں یہ اس پوائنٹ آف ویو سے میں اس کی امپورٹنس بتا دوں آپ کو کہ یہ ٹاپک کیوں ہر ایک کی ضرورت بھی ہے، ہر گھر کی، کیونکہ دیکھیں کھانا ہر کوئی کھاتا ہے، کھانا ہر گھر میں پکتا ہے، لیکن اس میں برکت نہیں ہے۔ آج کے دور میں برکت نہیں ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں وسعت نہیں ہے، اور جو بچے کھا رہے ہیں ان پہ بھی جو ہے وہ پازیٹیو اثرات نہیں آ رہے ہیں۔ لیکن یہ انشاءاللہ ایسا نسخہ ہے جو کیمیا نسخہ ہے کہ اس کو کھانے کے بعد ہر بچہ دیندار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کیونکہ دیکھیں جب ماں کر رہی ہے، ایفرٹ کر رہی ہے، نیت اچھی کر رہی ہے، تو بچہ بھی پھر وہ نیک اور صالح بن جاتا ہے، اور وہ بھی مولا کا غلام بن جاتا ہے، کیونکہ وہ ماں کی نیت ہی اچھی ہے۔ رزق میں بھی برکت ہے، اور کھانے والے کے اندر بھی وسعت پیدا ہو رہی ہے، اس کا دل بھی نرم ہوتا ہے، اور وہ ایسا اسٹوڈنٹ بن جاتا ہے، وہ نیک اور صالح بن جاتا ہے۔ اب اس کے لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اچھا، ہمارے اساتید نے ہمیں اس طرح سے گائیڈ کیا کہ میں ساتھ ساتھ بک کا نام بھی بتاتی ہوں۔ مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ میں حوالے کے ساتھ بات کروں، تاکہ یہ میری جیب کی بات نہیں ہے، یہ میں نے کون کون سی بک سے لیا یہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ کتاب کیا آپ جانتے ہیں میں ایک روایت ہے کہ جس میں ہے کہ آخری دور میں 10 چیزیں آسمان پہ اٹھا لی جائیں گی، اس میں سے ایک برکت ہے اور رحمت ہے۔ فرشتہ نازل ہوگا اور برکت اور رحمت لے جائے گا، پھر اس کے بعد برکت اور رحمت جب لے جائے گا تو سوچیں یہ کتنا زیادہ ضروری ہے کہ ہمارے گھر میں اگر رحمت نہ ہو اور برکت نہ ہو، یہ ہونا بہت ضروری ہے۔ لیکن جو مانگتا ہے اسے ملتی ہے۔ میں تو ضرور مانگوں گی، مجھے برکت اور رحمت چاہیے۔ جیسے ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں سے دودھ مانگتا ہے تو جب ماں اس کو دیتی ہے، اسی طرح ہم اپنے مالک اور خالق سے برکت اور رحمت مانگنی ہے ہمیں، ورنہ ہمیں نہیں ملے گی۔ ہاں بالکل، ورنہ وہ فرشتہ لے جائے گا آسمانوں پہ۔ تو میرا یہ ایمان ہے جو مانگتا ہے اسے ضرور ملتا ہے۔ وہ کریم دروازے کو کھٹکھٹاؤ تو وہ کھل ہی جاتا ہے۔ بالکل، کریم پروردگار اس کو ضرور دے گا۔ کیسے ہو سکتا ہے فرشتہ لے جائے، لیکن جبکہ ہم جھولیاں پھیلا کے مانگتے ہیں، برکت اور وسعت ہم مانگ رہے ہیں۔ بے شک، لیکن اس دروازے پہ جھکو تو صحیح۔ بالکل، تو میں انشاءاللہ آج آپ کو بتاؤں گی کہ یہ عمل ہے جابر بن عبداللہ انصاری کا۔ جی، جناب جابر کی یہ سنت تھی، اور یہ کتاب ہے نقوش عصمت، ذیشان حیدر جوادی کی کتاب، پیج 50 پر۔ میں پیج نمبر بھی آپ کو بتا دیتی ہوں، ورنہ میں عموماً نہیں بتاتی کہ آپ ساری بک دیکھیں گے تو اچھا کچھ اور بھی ملے گا، لیکن بتا دیتی ہوں آسانی کے لیے۔ پیج 50 پہ یہ دعا لکھی ہے اس کے اندر۔ جناب جابر یہ بہت پڑھتے تھے، جس کی وجہ سے رزق میں برکت اور وسعت بہت زیادہ ہوتی تھی۔ اب ذرا محتاط ہو کے پکائیے گا، ایک دن کا کھانا 2 دن چلنے والا ہے، اور 2 دن کا کھانا 4 دن چلنے والا ہے، کیونکہ وسعت اور برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ جناب جابر کی یہ سنت ہے، اور اس کے وہ یہ پڑھتے تھے۔ وہ جملہ کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، علی خیر البشر ومن آبا فقط کفر۔ علی خیر بشر ہیں، علی خیر بشر ہیں، علی خیر البشر ومن آبا فقط کفر، پس جو ان پہ، یہ مائے نافی ہے، پس جو ان پر عقیدہ نہ رکھے، فقط کفر، پس وہ کافر ہے۔ تو یہ آپ تھوڑا سا اگر غور و فکر کریں تو علماء اور مراجع بھی بہت پڑھتے تھے اس کو۔ وہ واقعہ میں آپ کو ایکسپلینیشن کے لیے وہ واقعہ بتاتی ہوں، آپ کو مزہ آئے گا سن کے انشاءاللہ۔ ملا حسین نوری واقعہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی عادت تھی کہ وہ ویکینڈ پہ 50 لوگوں کی دعوت کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی انفاق کرتے تھے، لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ اب غلطی سے وہ 50 کی جگہ 100 لوگوں کی دعوت چلی گئی۔ اب وہ بہت پریشان تھے، بھئی 50 کی جگہ 100 لوگوں کی دعوت چلی گئی، اب کیا کریں؟ ہم جیسا ہوتا ہے گروسری لے آتا ہے بازار سے جا کے، لیکن وہاں تو آپ کو پتہ ہے مراجع کے پاس تو اتنے سرکمسٹانسز نہیں ہوتے کہ وہ جائے اور سارا کچھ لے آئے جا کے فوراً سے۔ اب وہ اپنے استاد کے پاس گئے، پریشان تھے، استاد ہی مسئلہ حل کرتا ہے آپ کو پتہ ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ غلطی سے میں نے 50 کی جگہ 100 لوگوں کی دعوت کر دی، تو اب میں کیا کروں؟ ان کے استاد نے کہا کل جب تم کھانا بنانے لگو تو کل میرا انتظار کرنا، پھر کھانا بنانا شروع کرنا، ٹھیک ہے۔ اب جب وہ گئے تو برتن خالی پڑے ہوئے تھے، انہوں نے چمچہ لیا اور یہ ذکر پڑھتے جا رہے تھے اور چمچہ چلاتے جا رہے تھے، علی خیر البشر ومن آبا فقط کفر، ٹھیک ہے۔ اب وہ خالی دیگچے کے اندر، اب انہوں نے کہا اب ان دیگچوں میں کھانا بناؤ۔ جب انہوں نے کھانا بنایا
وہ ملا حسین نوری کہتے ہیں 50 کی جگہ 100 لوگ کھانا کھا کے چلے گئے, کھانا ابھی بھی باقی تھا. سبحان اللہ. اس کو بولتے ہیں برکت اور وسعت. یہ خدا کے ہاتھ میں ہے, یہ خدا کے ہاتھ میں, کیونکہ ذکر ہی انہوں نے ایسا پڑھ لیا, ابتدا کی نا انہوں نے. دیکھیں ٹیچر نے ٹریک بتایا, اہل علم کے پاس جائیں گے تو علم ملے گا, تو استاد کے پاس گئے تو ان کو علم ملا, برکت بھی ملی, وسعت بھی ملی. اب وہ کھانا 100 لوگ کھا کے چلے گئے, کھانا ابھی بھی باقی تھا. اب دیکھیں ہمارے اللہ کے حبیب رسول خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا لعاب دہن ڈال دیتے تھے, تو کہتے تھے کہ ڈھکن کو ہٹانا نہیں, اور پورے لوگ کھا جاتے تھے, کھانا ابھی بھی باقی ہوتا تھا. یہ برکت ہے, وسعت ہے. لیکن اس وقت ہمارے زمانے کے امام جو اول اوسط سب ہمارے محمد ہیں, وہ نہیں ہیں, ہم یتیمان آل محمد ہیں. تو ہم ان کی بتائی ہوئی سینگز پر عمل کریں گے انشاءاللہ, ان کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے امام آ جائیں گے, پھر تو نور علی نور ہوگا. تو یہ ہم ذکر پڑھیں. ہم جب بھی کھانا بنائیں, فار ایگزامپل میں آپ کو بھی پریکٹیکل بتا رہی ہوں ناظرین کو بھی, کہ وہ بھی کیا کریں کہ جب تمام خواتین, یہ نہیں کہ صرف آپ مجلس میں ہی مولا کو یاد رکھیں, صرف جب آپ کسی محفل میں بیٹھے ہو یاد رکھیں, بلکہ گھر کے اندر جب کچن کے اندر بھی ہوں تو اس وقت بھی آپ یاد رکھیں اپنے مولا کو, اور یہ ذکر ضرور پڑھیں. تو دیکھیں جب ذکر جب ابھی دیگچا ابھی خالی ہے فار ایگزامپل, تو آپ نے چمچہ چلاتے گئے یہی ذکر پڑھتے گئے, پھر اس میں آپ نے کھانا بنایا. اب سوچیں جس کی ابتدا مولا کے ذکر سے ہو, تو سوچیں وہ بچے کھائیں گے تو بچوں کا دل تو نورانی ہوگا انشاءاللہ, صحت بھی ہوگی, عافیت بھی ہوگی, حقیقت ہے. تو انشاءاللہ ہمیں ہر کھانے سے پہلے ہمیں یہ ذکر پڑھنا ہے. علی خیر البشر ومن آبا فقد کفر. آپ نقوش عصمت میں ذیشان حیدر جوادی کی کتاب ہے, جو اس کے پیج 50 پہ آپ کو لکھا ہوا بھی مل جائے گا. اگر آپ کے پاس نہیں ہوگا اسکرین شاٹ بھی میں آپ کو دے دوں گی, کوئی مسئلہ نہیں. تو انشاءاللہ یہ وسعت برکت کے لیے ہے. اور اب آ گئی رحمت کی بات. ہمارے چوتھے امام مولا سید سجاد علیہ السلام کتاب ہے میزان الحکمت, اس کے اندر فرماتے ہیں رحمت کے ٹوٹل 100 جز ہیں, اور ایک جز فقط پروردگار عالم نے پوری دنیا میں بکھیر دیا, جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں, احساس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک جز پوری دنیا میں اتنا نور پھیلائے ہوئے, تو سوچے 100 جز کیسے ہوں گے. اچھا باقی رہ گئے 99, تو کہا یہ 99 درجے کس کو ملیں گے؟ کہا یہ اللہ کے دوستوں کو ملیں گے. اور اللہ کا دوست کون؟ ہاں یہ اصل بات ہے, بہت اچھا کوسچن کیا آپ نے. اب نارمل جو مائنڈ ہے اس میں کوسچن آتا ہے کہ اللہ کے دوست کیسے بنے. تو یاد رکھیے یہ بھی اسی کے اندر ہی ہے. میزان الحکمت میں کہا جو ہر شب جمعہ 3 دفعہ سورہ یاسین پڑھے گا وہ اللہ کا دوست بن جائے گا. شب جمعہ, سبحان اللہ. ہر شب جمعہ جو 3 دفعہ سورہ یاسین پڑھ لے گا وہ اللہ کا دوست بنے گا, اور وہ 99+1 وہ 100 رحمتوں کا مصداق بن جائے گا. پھر سورہ حدید کہتی ہے یؤتیکم کفلین من رحمتی, وہ خدا کی رحمت کے سائے میں چلے گا وہ انسان, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر جگہ اس کو خدا کی رحمت گھیر لے گی. دنیا میں بھی, آخرت میں بھی, قبر میں بھی, قیامت میں بھی, پل صراط میں بھی, برزخ میں بھی, حساب و کتاب, کہیں پر بھی وہ خدا کی رحمت سے دور نہیں ہوگا. سوچیں 100 درجے کی رحمت ہے, اور دنیا میں بھی آخرت میں بھی وہ دوست بھی بن رہا ہے اللہ کا. اور کیا چاہیے؟ تو آپ دیکھیں کتنا خرچہ ہوا ہمارا. 3 دفعہ سورہ یاسین تو ویسے ہی شب جمعہ مرحومین کے لیے پڑھتے ہیں, تو یہ نیت کر لیں. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد ہم نیت کرنے کے بعد ہم عمل کریں, تو چھوٹے سے عمل سے ہمیں اتنے ڈھیروں فائدے حاصل ہو جاتے ہیں. 100 درجے کی رحمت بھی ملے گی انشاءاللہ. اور جس کی رحمت شامل حال ہو جائے جس کے عمل میں, پھر وہ نور علی نور ہو جاتا. اس کے عمل میں دخل, اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب عبادت بن جاتا ہے, کیونکہ اس نے نیت سے عمل کیا نا. ہم پہلے نیت ہے ہماری کہ پروردگار تو رحمان ہے, رحیم ہے, اور ہمیں رحمت چاہیے, ہم تیری رحمت کے سائے میں چلنا چاہتے ہیں. آپ سوچیں جو 100 رحمتیں جو اللہ سے چاہے گا, اور جب دعا کرے گا, اور جب عمل کر لے گا, تو اب وہ جو ہے شیطان کے جھنجل میں نہیں پھنس سکتا, کیونکہ اس نے سیف کر لیا خود کو. اس نے خدا کا ارادہ کیا, اور خدا کی رحمت کے سائے میں وہ چل رہا ہے. انما الاعمال بالنیات, جو انسان عمل کرتا ہے اسی کے مطابق اس کا عمل ہوتا ہے. ہم نے جب عمل کیا ہے, نیت کی ہے, ارادہ کیا ہے, اور اس کے لیے 3 دفعہ سورہ یاسین پڑھی ہے. سوچے جتنی دیر پڑھتے رہتے ہیں سورہ یاسین, تو قرآن کا دل ہے, دل ہے. اور اس دل کے تو اتنے فائدے بتا دوں. اس میں آپ دیکھیں سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 ہے. کرونا وائرس کے دن چل رہے ہیں, آپ دیکھیں کا زمانہ چل رہا ہے. آپ آیت نمبر 9 پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون.
اس کا مفہوماً ترجمہ کیا ہے؟ تمہارے آگے اور پیچھے دیوار بنا دیں گے, تمہارے اوپر کپڑا ڈال دیں گے, سو تم کسی کو نظر ہی نہیں آؤ گے. وہ بھی ہم نے پڑھ لیا اس میں. کرونا سے بچنے کے لیے بھی, دشمن سے بچنے کی نیت سے آپ بسم اللہ پڑھ لیں, آپ کو نہیں یاد آپ بسم اللہ پڑھ لیں. 104 صحیفوں کا مجموعہ ہے یہ قرآن مجید جو ہے, وہ 4 کتابیں, 4 کتابوں کا مجموعہ, ایک کتاب قرآن مجید میں. قرآن مجید الحمد بسم اللہ پڑھ لیں تو برکت اور رحمت. آپ دیکھیں شروع ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے, تو کیسے برکت اور رحمت نہیں ہوگی. اٹھتے بیٹھتے ہمارا وظیفہ ہونا چاہیے کہ ہم برکت کی نیت ہو اور رحمت کی نیت ہو اور 100 رحمتوں کی نیت ہو. انشاءاللہ جو ناظرین ہمارے دیکھیں گے ان کو صرف پتہ چل جائے گا کہ ایک رحمت نہیں, رحمت کے 100 جز ہیں. مجھے تو 100 جز چاہیے, میں نے تو 100 کی نیت کی ہے کہ پروردگار بی بی زہرا کے توسل سے, وقت کے امام کے توسل سے انشاءاللہ, اور مولا علی علیہ السلام کے توسل سے, 14 معصومین کے علاوہ ہمارے پاس اور تو کوئی ہے ہی نہیں, در اہل بیت کے علاوہ کوئی بھی نہیں, ہمیں ان سے ملنا ہے جو انہی کے صدقے میں. تو پروردگار ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں ہر جگہ برکت اور رحمت چاہیے. رزق میں بھی وسعت ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں ایک لقمہ آپ کھائیں گے نا تو آپ کا من بھر جائے گا, لٹرلی میں بتا رہی ہوں. آپ دیکھیں فرعون جو تھا وہ دیکھیں, آپ مثالیں لے لیں, آپ معاویہ کی مثال لیں. ہسٹری میں معاویہ 4 بکرے کھا جاتا تھا, اس کا پیٹ نہیں بھرتا تھا, پھر بھی وہ اپنی کلائیاں چباتا رہتا تھا اور کہتا تھا, جبڑا پکڑ کے کہتا تھا خدا کی قسم کھا کھا کے میرا جبڑا تھک گیا لیکن میرا پیٹ نہیں بھرتا ہے. برکت نہیں ہوتی ہے اس کھانے میں. اور آپ دیکھیں جناب ام ہانی آسمان سے ڈول آیا, 1 گھونٹ پانی پیا, 7 سال تک پیاس ہی نہیں لگی ان کو. یہ خدا کے اختیار میں ہے کہ جب برکت ہوتی ہے تو انسان کو ایک لقمہ بھی سیر کر دیتا ہے. اس دور میں جب آپ دیکھیں صبح جاب ہوتی ہے, رات کو جاب نہیں ہے. اس دور میں, کرونا وائرس کے دور میں خصوصاً جو ہے خواتین کو یہ نیت کرنی چاہیے, پروردگار اگر ہمارے پاس تھوڑا بھی رزق ہے, آپ دیکھیں جاب نہیں ہوتی ہے بعض اوقات, تو ہمارے پاس اتنا سب کچھ نہیں ہوتا, بچے گھر میں ہیں, سب فیملی ہے سب, تو اگر برکت ہوگی اور وسعت ہوگی تو سوچیں کہ وہ تھوڑا سا کھانا بھی بہت بن جائے گا, جس کو کھانے کے بعد دل بھی نورانی ہوگا اور انسان جو ہے خدا کی قربت میں بھی جائے گا. آپا ایک سوال مجھے مطلب میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ ہر کسی کے ہاتھ کا بھی کھانا نہیں کھانا چاہیے, کیا یہ بات صحیح ہے؟ دیکھیں اس کے لیے دو چیزیں, آثار وضعی اور آثار تکلیفی. یہ ہوتے ہیں کہ اگر انسان کسی کے جو ہے وہ فار ایگزامپل ایسا انسان ہے جس نے وضو کیا ہے, اس کا کھانا اور جو بغیر وضو کے کھانا, اس کا فرق ہے, ٹھیک ہے. اب نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اب ایک ہے گھر کے اندر خاتون گھر میں پکاتی ہے, ایک سٹار پلس کے ڈرامے لگا کے بنا رہی ہے کھانا, ایک نے میوزک لگایا اور ایک نے زیارت عاشورہ لگائی ہوئی. آپ مجھے خود بتائیں دونوں میں فرق ہے یا نہیں؟ یہ آثار آتے ہیں جی, یہ دونوں ماؤں کے کھانے بنانے میں فرق ہے. یہ علی خیر البشر والا یہ جو ہے ہماری سوچ کو مولڈ کر دیتا ہے. مولا علی علیہ السلام اس کو دل کو پکڑ لیتے ہیں, اب کہیں جانے نہیں دیتے اس کو. اب وہ نا سرکشی کی طرف نہیں جاتا, شیطان کے چندل میں نہیں پھنستا وہ. اب وہ مولا علی اس کو پکڑ لیتے ہیں, بی بی زہرا اس کو پکڑ لیتی ہیں. تو یہ ہے وہ ہمارے مشکل کشا ہے نا, تو ہماری مشکلیں آسان کر دیتے ہیں. پھر وہ بچے بھی جب اس انوائرمنٹ میں رہتے ہیں تو وہ بھی عاشق مولا علی بن جاتے ہیں, اور وہ کھانا کھاتے ہیں تو وہ بس مولا علی کے عاشق بن جاتے ہیں. تو یہ ماں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. جتنی ماں نیک ہوگی بچے اتنے نیک ہوں گے. جتنی ماں, اب مثال کے طور پہ فار ایگزامپل وہ برائیاں کر رہی ہے, گالیاں نکال رہی گھر کے اندر ہی, وہ بھی کھانا بنا رہی, گالیاں نکالتے نکالتے کھانا بنا رہی ہے اور چمچہ چلا رہی ہے, نہ اس کو اللہ یاد ہے نہ اہل بیت یاد ہے. تو پھر سوچیں یہ ماں میں ہی فرق, آپ کو سامنے ماں میں ہی فرق پتہ چل جائے گا. تو بس انشاءاللہ میری تو دعا ہے میں سب سے پہلے اچھی ماں بنوں, پھر ہم سب بنیں گے انشاءاللہ. آپ میرے لیے دعا کریں, میں آپ کے لیے انشاءاللہ. یہ برکت اور رحمت کی ضرور ہمیں دعا کرنا ہے انشاءاللہ. اور آپا کوئی اس سے ریلیٹڈ کوئی 1 سیکنڈ کا کچھ بتا دیں. دیکھیں یہ تو پھر جب میں سٹارٹ ہو جاؤں گی تو پھر ٹائم ایکسیڈ کر جائے گا, میں بتاؤں. یہ اتنا واسٹ ٹاپک ہے, اس پہ اشرے بھی بولے جا سکتے ہیں, لیکن میں نے تو بالکل مختصر سا بولا ہے, سمجھ بس آپ ایک بار پیج جو آپ بک کا بتا رہی تھی جی دیکھیں. ہاں ذیشان حیدر جوادی کی کتاب نقوش عصمت پیج 50 پہ ہے یہ والی روایت, اس میں یہ جملہ لکھا ہوا ہے. بہت شکریہ آپا, بہت آپ نے تعلیمات میں اضافہ کیا. مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ناظرین کو بھی اس سے بہت فائدہ ہوگا, مجھے تو بہت ہوا. اس کے پروگرام کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی. قائم ٹی وی کینیڈا سے میں آپ کی ہوسٹ فروا کاظمی, اگلے پروگرام میں ملتی ہوں. خدا حافظ.